آسمان کا دروازہ کھلوایا۔ دلائل النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 393 پر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ اس کے بعد آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ آسمان کا دروازہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت جبرائیل علیہ السلام کے لیے کھلا۔ معلوم ہوا کہ عزت و عظمت کا دروازہ، اسلام کا دروازہ، قبولیت کا دروازہ، روشنی کا دروازہ، شفاعت کا دروازہ، جنت کا دروازہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت کھلے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 453 میں ہے، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان پر دونوں خالہ زاد بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ مدارج النبوت صفحہ نمبر 217 پر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ ایک ہستی میرے بعد تشریف لائی، انہیں ایسا برگزیدہ بنایا گیا کہ ان کی امت میری امت سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ یہ حسد کی وجہ سے نہ تھا، اس عالم میں حسد کہاں۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء کو تو اپنی قبور میں ہونا چاہیے، جبکہ یہ تو مسجد اقصیٰ میں بھی موجود تھے، آسمانوں پر موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے تھے، اس کے بعد مسجد اقصیٰ میں بھی موجود تھے، اور چھٹے آسمان پر بھی جلوہ گر۔ کیا معاملہ کیا ہے؟ یہ شان و عظمت ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی کہ ان کو ان کے رب نے بعد از وصال بھی ایسی طاقت و قوت عطا فرمائی کہ جب چاہیں جہاں چاہیں جسم و جسمانیت کے ساتھ تشریف لے جا سکتے ہیں۔